اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابنیت مسیح یا الوہیت مسیح کا عقیدہ۔ یہ میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ یہ جو موجودہ عقائد ہیں ابنیت یا الوہیت یا دیگر جو عقائد ہیں، عقیدہ کفارہ، عقیدہ تثلیث وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ کس کی اختراع ہے؟ پولوس کی اختراع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اسے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات کی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو پولوس جو تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور خود کو یعنی اس کے بقول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور خود کو الہ کا درجہ دے دیا، جو آج کل پوری عیسائی دنیا یعنی میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یعنی اس کی جو ڈیٹیل ہے اس میں اختلاف، یعنی عقیدہ کفارہ، عقیدہ ابنیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کے حوالے سے، یعنی اگرچہ ان میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے تو اس کے باوجود ساری عیسائیت اب یہی کچھ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس عقیدہ کی بنیاد جو ہے یہ چند ان امور پر رکھی گئی ہے، یعنی بن باپ کے پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا، پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حلول اور تجسیم کا عقیدہ، نیز یہ تیسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبر سے جی اٹھنا اور رفع الی السماء یعنی آسمان پر چلے جانا۔ تو ابنیت مسیح جو ہے، ابنیت مسیح، عیسائیوں نے جب دیکھا کہ مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو لازماً ان کا باپ خود خدا ہی ہے، اس لیے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ابن اللہ ہوتے ہوئے یعنی ابن اللہ ہوتے ہوئے نیز اکلوتے بیٹے ہوتے ہوئے خود بھی الہ اور خدا ٹھہرے، یعنی اس قسم کا عقیدہ ہے۔ پس اس تصور کا ظاہری نتیجہ الوہیت مسیح نکلا۔ پھر ہے تجسیم۔ موجودہ مسیحیت کا بنیادی تصور ہے کہ یسوع مسیح خدا کا جسمانی مظہر تھا اور انسان بن کر انسانوں میں زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کو تجسیم کہا جاتا ہے، یعنی خدا کا انسانی جسم اختیار کرنا۔ اسی طرح حلول کا معنی گھس جانا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی خدائی صفات ترک کیے بغیر انسان کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کا جو عقیدہ ہندو کا بھی ہے، وہ رام چندر، کرشن جی مہاراج اور مہاتما بدھ کو خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ اس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ کبھی وہ رام چندر کی صورت میں، کبھی مہاتما بدھ کی صورت، کبھی گاندھی جی کی صورت میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حلول کی بات ہوئی تھی جب عقیدہ تناسخ، اچھا پھر آواگون جسے کہتے ہیں۔ اچھا بہرحال ان کے یعنی ہندو کا یہ جو ہے نا اس قسم کا میں نے ابھی بتایا کہ عقیدہ جو ہے وہ ہندو میں بھی پایا جاتا ہے، اور رام چندر جی، کرشن جی مہاراج اور مہاتما بدھ کو خدا کا وہ اوتار مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق وشنو دیوتا ان کے یعنی ان تینوں کی شکل میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا یہ برہما، وشنو اور شیو، برہما، وشنو اور شیو، تو شیو جی کبھی فلاں صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی کس صورت میں، یہ ڈیٹیل یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جس طرح ہندو اور یہاں پہ اسی طرح کی کوئی جو ہے نا مگر عیسائیت میں بھی اس طرح کے عجیب قسم کے عقائد ہیں۔ تو بہرحال چوتھی جو انجیل ہے یوحنا، اس میں پہلی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا رنگ دیا گیا۔ اس کی ابتدائی آیات میں کلام کا ازلی و ابدی ہونا
خدا کے ساتھ ہونا، خود خدا کے ساتھ ہونا، خود خدا ہونا، پھر کلام کا مجسم ہونا اور خدا کے اوتار مسیح کا انسانوں میں رہنا مذکور ہے۔ سینٹ پال نے یہ ساری باتیں ابھی بات ہوئی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ سینٹ پال نے الوہیت مسیح یا ابن اللہ یا مجسم و حلول کا عقیدہ گھڑ تو لیا، لیکن آج تک متعدد سوالات اور اعتراضات اس پر ہوتے ہیں جس کا تسلی بخش جواب موجودہ عیسائیت کے پاس نہیں۔ مثلا یہ جو اعتراض کیا ہے، وہ جو ریکمینڈڈ بکس ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی اسی حوالے سے کہ ابنیت، الوہیت، اچھا پھر مصلوبیت، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اعتراضات اٹھے نا، خاص طور پہ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں نا، بڑے بڑے علماء نے اس حوالے سے بکس لکھی ہیں۔ آپ کے سلیبس میں جو ریکمینڈڈ بکس ہیں ان میں سے ایک بک اس حوالے سے بھی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اس طرح کے عقائد جو ہے نا پائے جاتے ہیں عیسائیت میں، تو اس حوالے سے یعنی اہل علم نے وہ اس حوالے سے کافی جو ہے نا وہ اعتراضات اٹھائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو یعنی جو قرآن جس طرح سے بیان کرتا ہے اس حیثیت کو اجاگر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بات ہو رہی تھی کہ جو اعتراضات ہوتے رہیں ان کا یعنی موجودہ عیسائیت کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں۔ مثلا یہ ہے کہ کیا مسیح مستقل خدا تھے یا صرف ابن اللہ تھے، خدا کے برابر تھے یا خدا سے کم تر تھے، انسان و بشر تھے یا بشریت اور الوہیت کا مرکب تھے۔ عیسائیت یعنی گزشتہ کئی صدیوں کی تاریخ، عیسائیت کی گزشتہ کئی صدیوں کی تاریخ انہی سوالات کا جواب دینے میں مصروف ہے۔ ہے تو اس حوالے سے کافی ادھر ادھر جو عقلی ایک وہ ہوتا ہے نا معیار، اس کے مطابق کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ بہرحال ایک عیسائی فرقہ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت یسوع مسیح 30 سال کی عمر تک تو ایک بشر تھے، بعد ازیں انہیں خدائی حیثیت حاصل ہو گئی، انہیں خالق کا رتبہ دے دیا گیا۔ اب وہ خود خالق تھا، پس اس نوزائیدہ خدائے خالق نے اپنے حواریوں کو آسمانی کتاب بذریعہ الہام بھیجنی شروع کر دی، جیسا کہ خدا حضرت موسیٰ کو بذریعہ الہام پیغام بھیجا کرتا تھا۔ اچھا، ایک اور گروہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی نعوذ باللہ خدا مانتا ہے، اسے تمام کائنات میں آسمانوں اور زمین کا خالق تصور کرتا ہے، جو بہتان عظیم ہے۔ ایک اور فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ وہ خدا بھی تھے اور بشر یعنی بنی نوع انسان میں سے بھی تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اس لحاظ سے خدا ہیں کہ وہ ابن اللہ ہیں، لیکن جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے وہ اس لیے بشر تھے کہ وہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جس کی سرشت لہو اور گوشت سے متعلق تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہودی اسے صلیب پر چڑھا کر صرف اس کی انسانیت کو ہلاک کر سکتے تھے، لیکن اس کی خدائی روح کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ عجیب قسم کے دیکھیں نا، جو یعنی جو دیکھیں نا یہ اس طرح کے کمنٹس ہیں، اس طرح کی جو عبارت ہے، یہ پڑھنے سے خود بخود انسان خود کنفیوز نہیں بلکہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ایک طرح کی وہ کھچڑی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ علامہ ابن تیمیہ یہ ان کی جو ہے نا الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، یہ ابھی بک جس کے بارے میں کہ علماء حق نے اس حوالے سے اس کے اوپر ظاہر اعتراضات کہ بھائی وہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو صلیب کے اوپر لٹکایا گیا، نہیں لٹکایا گیا، حقائق کیا ہیں، پھر ان کو الوہیت کے درجے پہ فائز کرنا یا بیٹا کہنا، یہ کس نوع عجیب قسم کے یہ عقائد ہیں۔ تو اس عقیدہ الوہیت کے والے تھے وہ کیا لکھتے ہیں یہ اپنی اس بک کے اندر کہ عقیدہ الوہیت نبیوں کی طرف منسوب کتب ہیں،
یا مسیح اور ان کے حواریوں کا کلام یا دوسرے انبیاء کے کلام میں بالکل موجود نہیں، یعنی یہ الوہیت کا عقیدہ نبیوں کی طرف منسوب جو یعنی جو وہ کتابیں انبیاء علیہ السلام یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابھی میں نے بتایا کہ علامہ ابن تیمیہ یہ اپنی بک کے اندر اس عقیدہ یعنی عقیدہ الوہیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبیوں کی طرف منسوب کتب میں یا مسیح اور ان کے حواریوں کا کلام میں یا دوسرے انبیاء کے کلام میں بالکل موجود نہیں، یعنی یہ عقیدہ الوہیت۔ ان کی کتابوں میں کچھ متشابہ الفاظ ہیں اور کچھ محکم، ان کے معنی کو سمجھنے میں اختلاف ہے۔ پھر جو لوگ اس طے شدہ عقیدے کے قائل ہوئے جیسا کہ جمہور عیسائیوں کا دعویٰ ہے، وہ بھی اس کی تفسیر میں اختلاف کر سکتے ہیں، اور ان کے اس عقیدے میں بھی اتنا تناقض یعنی پایا جاتا ہے جس کا تصور کسی صحیح طریقے سے پر ممکن نہیں۔ یہ ہے یعنی اس عیسائیوں کے جو عقائد ہیں، ابنیت الوہیت کے جو عقائد ہیں اس حوالے سے، یعنی خود عیسائیت کے اندر تضاد، پھر اس کے اوپر میں نے جیسا کہ بتایا کہ علماء نے جو کچھ لکھا اس حوالے سے بھی حقائق میں کس طور پہ سامنے۔ پھر عقیدہ الوہیت کا جو رد ہے، عقیدہ الوہیت کا رد، قرآن مجید نے عقیدہ الوہیت کو باطل، غلط اور خود ساختہ قرار دیا ہے اور متعدد آیات میں اس کی شدت سے تردید کی ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ یعنی پیدائش کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس طرح سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا پھر کہا انسانی شکل اختیار کرو تو ایسا ہو گیا۔ اگر عیسائی عقیدے کے مطابق بن باپ پیدا ہونا الوہیت یا ابن اللہ ہونے کی دلیل ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے زیادہ حقدار تھے جو بن ماں باپ پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، جس طرح قبل ازیں رسول گزر چکے ہیں، یعنی ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام، اور یہ دونوں ماں بیٹا عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، جبکہ الہ کھانے سے مستغنا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں الہ جو ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، رب ہوتا ہے، دوسروں کو پال یعنی کائنات کے اندر ہر بھی روح کو وہ پالتا ہے، وہ دیتا ہے رزق، تو خود ان ساری چیزوں سے یعنی بے نیاز ہوتا ہے نا۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم، گویا کہ اس حوالے سے بارہا کہ اب یعنی جامع اور معنی تعریف ہے سورہ اخلاص، یعنی اللہ احد ہر طرح کے یعنی چاہے وہ توحید ہے، سنویت ہے، تثلیث ہے، یا اس سے زیادہ کوئی خداؤں کا تصور ہے، جو کہ ہندو میں 3 بڑے خدا، باقی وہ 33 کروڑ سے زائد خداؤں کا جان، تو گویا کہ یہ ساری چیزیں ایک عجیب قسم کی یعنی واہیات جسے کہا جاتا ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ حقائق کے برعکس ساری چیزیں اختراعات ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات عقیدہ الوہیت کے خلاف اور جس کی شہادت آج بھی انجیل دے رہی ہے۔ علاوہ ازیں ابتدائی حواری اس عقیدہ کے خلاف تھے، جیسا کہ انہوں نے پولس کی مخالفت کی، نیز یوحنا انجیل کے علاوہ باقی تینوں اناجیل میں اس عقیدہ کی تائید نہیں ہوتی۔ پھر یہ عقیدہ انبیاء کی مشترکہ تعلیمات کے بھی خلاف ہے، نیز عقل اور فطرت اس کی تائید نہیں کرتی، کیونکہ یہ عقیدہ خود ساختہ اور ایجاد ہے، لہذا اس میں اختلاف لازمی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی حقیقت اور صداقت نہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ مصلوبیت اور رفع الی السماء، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع آسمانی۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے
کہ ان کا جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت اور رفع الی السماء، اس حوالے سے یہودیوں اور عیسائیوں کا موقف اور اسلام، یعنی تینوں جو ہے نا کیا کہتے ہیں سامی، یعنی سامی مذاہب جو ہیں، تینوں بڑے مذاہب اس حوالے سے یہ مختلف آراء رکھتے ہیں، یعنی یہودیت، عیسائیت اور قرآن حکیم۔ ذرا سکرین کے اوپر بھی نظر ڈال دیں، ابنیت مسیح، تجسیم و حلول، پھر قرآن و اناجیل کی تردید، پھر ہے مصوبیت اور رفع الی السماء، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصوبیت کی حقیقت کیا ہے، یہ آپ اس کے حوالے سے پہلے اس کی تمہیدی طور پر چند کلم کے سماعت کر لیں۔ تو اس حوالے سے یعنی یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی آپ کو سولی دیے جانے سے قبل اٹھایا گیا یا قتل ہونے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا گیا، یہ ان تمام باتوں میں تینوں سامی مذاہب جو ہیں متفق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تینوں یعنی یہ سامی مذاہب مختلف آراء رکھتے ہیں۔ مثلا یہودیوں کا موقف کیا ہے کہ یہودیوں کا ایک نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر ہم نے لٹکایا ہے نا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ وہ حاکم جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دینا چاہتا تھا، لٹکانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہودیوں نے اس قدر دباؤ بڑھایا کہ بالآخر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کا حکم دے دیا۔ تو چنانچہ ان کا اس حوالے سے نظریہ ہے، اور وہ اس بات پر بڑے خوش تھے اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ معاذ اللہ، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ اسی حوالے سے اللہ کہتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ بھی غلو ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یہودیوں کی یہ بدبختی ہے، عیسائیوں کی بدبختی یہ ہے کہ یعنی انہوں نے تنقیص ہی سادہ کی کہ معاذ اللہ ذلت و رسوائی کی موت سے دوچار ہوئے۔ تو قرآن بھی اس کی نفی کرتا ہے، دوسری طرف وہ عیسائی پھر اوپر جاتے ہیں تو اس حد تک کہ الوہیت کے مقام پہ لگیے یا غلو، یا اہل الکتاب، اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ یہودیوں کا ایک اور غلو یہ کہ حضرت عزیر کو وہ ابن اللہ، یعنی اس طرح اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں وہ جو اعتدال اور توازن اس بات کو چھوڑ کے، حق بات کو چھوڑ کے پھر اپنی مرضی منشا اس میں پھر اتنے اندھے ہیں، جس طرح وہ کہتا ہے نا سمن بکمن عمی، اندھے ہیں، بہرے ہیں، عمی فہم لا، عقل ہی نہیں رکھتے، یعنی حقائق جو ہیں اس حوالے سے ان کو کوئی اس کا ادراک ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے یہ تفاوت اونچ نیچ۔ تو یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کرایا، تو اس والے سے جو آیت مبارکہ جس کا میں نے ریفرنس دیا ابھی اور اس کا ترجمہ بھی سنو، اور سبب ان کے اس قول کے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، آیت کے آگے کے الفاظ بھی اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہود قتل عیسیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، تو حقیقت کیا ہے، وہ نہ تو آپ کو قتل کر سکے اور نہ ہی آپ کو سولی پر چڑھا پائے۔ اور اس حوالے سے تاریخ کا بیان اگرچہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت رومی عدالت سے ملی تھی، لیکن چونکہ اس ضمن میں تمام تر سازشیں یہود کی تھیں اور وہ فخر سے قتل عیسیٰ کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اس لیے قرآن نے بھی یہی کہا کہ یہود اپنی تمام کوششوں کے باوجود آپ کو قتل نہیں کرا سکے۔ یہ ہے نا انا قتلنا مسیح عیسی ابن مریم، تو یعنی اپنی تمام کوششوں کے آپ کو قتل نہیں کرا سکے۔ یہود یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ آپ کو سولی دیے جانے سے قبل یا چند روز بعد دوبارہ زندہ کر کے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اس حوالے سے یعنی وہ قتل کے حوالے سے تو ہے، لیکن دوبارہ حیات ثانیہ کے متعلق ان کو جو ہے نا وہ ان کا یہ یعنی یہ عقیدہ ان کا نہیں ہے۔
تو عیسائیت کا موقف عقیدہ کیا موقف نہیں ان کا. تو عیسائی جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے آپ کے خلاف بھرپور سازشیں کی جن کی بدولت رومی حکومت نے آپ کو گرفتار کر لیا اور گرفتاری میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یہودا اسکریوطی نے اہم کردار کیا اور کچھ نقدی لے کر آپ کو یعنی گرفتار کرا دیا. عیسائیت کا نظریہ یہ ہے کہ گرفتاری کے بعد آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا. اچھا انجیل متی میں ہے کہ آپ یہ جانیں کہ تفصیل موجود ہے. اس کی چند آیات یہ ہیں اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. یعنی جب آپ کو سولی پہ لٹکائیے انجیل متی اس میں آپ کو جو سولی دیے جانے کی تفصیلات موجود ہیں ان کی چند آیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جس میں یہ چند آیات کے جو حوالے ہیں وہ یہ ہیں کہ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. یعنی جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. زمین لرزی اور چٹانیں تڑپ گئیں اور قبریں کھل گئیں. آپ کے ایک شاگرد پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پلاطس نے دے دینے کا حکم دیا. اس نے لاش کو لے کر صاف چادر میں لپیٹا اور اس قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا. پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا. متی کی انجیل کے بیان کے مطابق آپ کو سولی دیے جانے کے بعد 3 دن تک آپ کی قبر کی نگرانی کی گئی تاکہ آپ کا کوئی شاگرد آپ کی لاش قبر سے نکال کر نہ لے جائے. اس کے بعد پھر عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ سولی دی جانے کے تیسرے دن آپ کو دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا گیا. اچھا متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم یعنی ہفتہ کے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم یہ دونوں خواتین آپ پر ایمان لانے والی تھیں آپ کی پیروکار تھیں. قبر کو دیکھنے آئیں. ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند تھی اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردے ہو گئے. فرشتہ نے عورتوں سے کہا ابھی جو اوپر میں نے جن کا نام لیا جو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو آپ پر ایمان لانے والے تھے یا آپ اور آپ کی پیروکار تھی. تو فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. اس لیے کہ یعنی انجیل کے بیان کے مطابق آپ نے موت سے قبل یہ کہا تھا کہ میں سولی دیے جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤں. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہاں تم اسے دیکھو گے. یہ کچھ آیات تھی انجیل متی کی جو میں نے آپ کو یعنی جن کو آپ نے سماعت کیا. تو اس حوالے سے جو اسلام کا نقطہ نظر ہے یعنی یہودیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی صلیب اور رفع الی السماء کے حوالے سے مصلوبیت اور رفع الی السماء کے حوالے سے یہودی کا موقف وہ آپ نے پھر عیسائیوں کا موقف یہ انجیل متی کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے. اب اس حوالے سے اسلام کا جو موقف ہے وہ کیا ہے
اسلام کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہے یعنی پہلے دونوں موقف جو ہیں ان کی تردید کرتا ہے، ان کو رد کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق دونوں کے دعوے غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یعنی اور بس باب ان کے اس قول کے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، جو مسیح اللہ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اصل معاملہ ان پر مشتبہ ہو کر رہ گیا، مشتبہ ہو گئی، یعنی یقین جانو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس حقیقت حال کے بارے میں ظن کی پیروی کے سوا علم کی روشنی ہے۔ ظن کہتے ہیں اندازاً تخمیناً بات کرنا، اور انہوں نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا قوت والا ہے، بڑا حکمت والا ہے، یعنی وما قتلہ یقینا، اس سے یقینا کہتے ہیں بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ بات تو قرآن جی نے کہہ لی۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وہ حضرت سے کہ ومکروا، کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کروانے کی خفیہ تدابیر کی، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، یعنی انہوں نے جو تدبیر کی اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر، تو اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسان کی تدبیر کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں نا، یہ میں نے اسی ضمن میں شاید وہ بات کی تھی، وہ غزوہ بدر ہے، اچھا اسی طریقے سے اور دیگر غزوہ احزاب ہے، اس مرحلے پہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں ساتھ، پھر جو دشمن ساتھ ہیں یا تدبیریں اختیار کرتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی نصرت سے، مدد و تائید سے پھر مسلمانوں کے پاس پوچھنا ہو تو اللہ کی تدبیر تو بڑی ہے، اس نے پھر وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی، تو یہاں پہ بھی گویا کہ انبیاء علیہ السلام، میں یہ کہا کرتا ہوں آپ سے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمہ وقت اللہ کی نصرت و تائید ہوتی ہے، اس کے یعنی ان کے اعمال کے پیچھے، انبیاء علیہ السلام کا جو عمل ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے، تو گویا کہ ان سے کوئی اس طرح کا فعل سرزد ہوتا ہی نہیں ہے جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی تھوڑی، جس طرح وہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ اگر اس میں ذرا سا اپنی وہ جو ہے نا ارادے کو شامل کریں تو اس میں پھر دیکھیں نا کس قدر پھر ان کو تنبیہ اور نصیحت ملتی ہے، تو وہ بھی اس کے اندر یعنی وہ ایک اصلاح احوال کے حوالے سے وہ دست پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ان تینوں یعنی دونوں یعنی یہود کی اور نصارہ کا جو یہ موقف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابنیت، الوہیت یا مصلوبیت کے حوالے سے، اس کی اسلام سختی سے تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے یعنی وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اس حوالے سے یعنی اللہ کی تدبیر کیا تھی وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، قرآن مجید اس والے سے کہتے ہیں بلکہ یہ معاملہ ان پر یعنی مشتبہ ہو گیا، یعنی اب یعنی یہ مشتبہ ہوا کیا، کس طرح سے، اس کی صورت کیا بنی، کس طرح یہ یعنی معاملہ مشتبہ ہوا، یہ شبہ ڈالا کس طرح گیا، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ قتل سے محفوظ رہے، اس حوالے سے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں اس کی یعنی وضاحت موجود نہیں ہے، یعنی قرآن حکیم صرف قرآن بھی یہ کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا، ٹھیک ہے، البتہ مختلف جو مفسرین نے اس آیت کی جو تفسیر لکھی ہے، تفسیر کی ہے، وہ اس طرح سے ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ آپ نے ایک حواری کو تیار کیا
وہ ان کی سولی پر چڑھ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حواری کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایسی بنا دی کہ وہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا، اور یوں وہ حواری سولی پر چڑھ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ایک اور یعنی جو ہے نا مفسر لکھتے ہیں کہ ولاکن شب علیہم کی تفسیر میں، یعنی یہ جو مفسر کون ہے، مولانا مفتی محمد شفیع، یہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لائے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستہ کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا، اور 4000 آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے واریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اچھا، ان میں سے ایک آدمی نے اس غرض کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے اس کو اپنا کرتا اور امامہ عطا کیا، پھر اس پر آپ کی مشابت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر نکل آئے تو یہودی اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا اور اسلام کو اٹھا لیا گیا۔ تو باقی دیگر جو ہے نا مفسرین، ان میں مولانا عبد الماجد دریابادی وہ لکھتے ہیں کہ یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں دستور یہ تھا کہ جس سولی سے مجرم کو موت سے ہمکنار کیا جاتا تھا، اس کی لکڑی وہ خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتا تھا، یعنی ایسی لکڑی جو ظاہر جس سے سولی دی جاتی تھی، سولی کے لیے جو بنی ہوتی تھی۔ حضرت ہم چونکہ کمزور تھے اور اس لکڑی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے یہود نے ایک شخص شمعون قرینی کو پکڑا اور اسے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے کندھوں پر اس سولی والی لکڑی کو لے کر اس مقام تک جائے جہاں آپ کو سولی دی جانی تھی۔ یعنی یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں کہ اس لیے کہ صلیب پہ ان کو لٹکانا تھا، تو ظاہر کمزور تھے، وہ نہیں اٹھا سکتے، تو چنانچہ یہ کام یہ شمعون قرینی جو تھا یہ اس کو کرنا پڑا۔ تو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تھے اور وہ شمعون قرینی صلیب اٹھائے آپ کے پیچھے چل رہا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم بھی چل رہا تھا۔ جب وہ سولی گھر کے پھاٹک پر پہنچے تو جیل کے سنتریوں نے شمعون قرینی جس کے کندھوں پر سیر تھی اسے مجرم سمجھ لیا اور اسے سولی پر لٹکا دیا۔ وہ چیختا چلاتا رہ گیا۔ اس کے حوالے سے گویا کہ اور باتیں بھی جو میں نے ایک بک میں پڑھا کہ بھائی اس میں جس نے یہ سازش کی تھی، یعنی ان کو گرفتار کرانے میں معاون بنا تھا، یہ معاملہ اس پہ جو ہے نا مشتبہ ہو گیا، اسی کی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی، تو جس نے سازش کی اللہ نے اسی کو جو ہے نا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہ کر دیا، یعنی سولی پہ لٹکا دیا۔ تو اس حوالے سے یہ متفرق یعنی آراء ہیں کس کی، مفسرین کی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ گرفتار ہوئے ہی نہیں، آپ گرفتار ہوئے ہی نہیں۔ اناجیل اربع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری اور بعد ان کی سولی دیا جانا، یہ سب یعنی جو داستان لکھی ہے یہ بالکل من گھڑت ہے۔ اس داستان میں کوئی صداقت نہیں، یہ ساری داستان عیسائیوں کے جو ہے نا مشہور نظریہ عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے۔ یہ ساری داستان اگر عیسیٰ علیہ السلام کا سولی دیا جانا ثابت نہ ہو تو عیسائیوں کے اس مشہور عقیدہ کفارہ کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں۔ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ آپ کی جان کے دشمن تھے، اور یہ سچ ہے کہ وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
یہود کی سازش کا علم ہوا تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاموشی سے اس مکان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہجرت کی رات، جس طرح یعنی قریش مکہ کے نوجوان تلواریں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور آپ انہیں انہی کے درمیان سے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ السلام بھی یہ جگہ چھوڑ چکے تھے۔ جب یہود اور رومی سپاہی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، آپ کے مکان میں داخل ہوئے تو وہاں آپ کو نہ پا کر بہت حیران ہوئے، پھر اندازہ لگاتے رہے کہ آپ کہاں چلے گئے۔ کوئی کچھ قیاس کرتا، کوئی کچھ بات کرتا، کوئی ان سب کی آراء کو رد کرتا، یوں وہ سب یہود جو ہے نا ولیکن شبہ لہم کا مستاق بن کر رہ گئے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہود اور رومی حکومت کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جہاں سے قرب قیامت آپ کا نزول ہوگا۔ اس حوالے سے احادیث ہمارے سامنے ولیکن شبہ لہم۔ تو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا مصلوبیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو صلیب پہ لٹکانا یا ان کو جو ہے نا وہاں تک لے جانا، ان کا دوبارہ زندہ ہونا، پھر رفع الی السماء۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا یہود نصارہ ان کے جو عقائد ہیں یا ان کا جو نظریات ہیں، ان کے برعکس اسلام جو ہے وہ اس طرح سے حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے اس کی طرف، ٹاپک کی طرف۔ یہ دیکھ لیں اظہار الحق، اس کو اگر یہ لائبریری میں ہے اظہار الحق، بائبل سے قرآن تا رحمۃ اللہ قرآن میں، باقی دنیا کے بڑے بڑے مذاہب یہ ہر جگہ پہ، یہ اس کا کوئی اتنا مشکل مٹیریل نہیں ہے، ہر جگہ پہ آپ تفاصیل اٹھائیں تو وہ۔ اور نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا عیسائی مذہب کی عبادات، رسومات اور تہوار۔ عیسائی مذہب کے رسومات، عبادات، رسومات اور تہوار۔ یہ عیسائی مذہب میں عبادت کے جو طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں، کس طرح سے یہ جو ہے نا عبادت کی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے ہے حمد خوانی، پھر ہے روزہ، پھر ہے زکوٰۃ، پھر رسومات کو بھی ہم دیکھیں گے۔ رسومات میں کیا کیا چیز، شامع بپتسمہ، عشاء ربانی، اچھا دیگر عشاء ربانی کے جو دیگر نام ہیں مثلا مقدس ہم مشربی، آخری عشاء، روٹی توڑنے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر یعنی اس طرح شراب پی، پھر آخری عشاء کے طور پہ یہ کچھ کیا، پھر روٹی توڑتے ہوئے یہ الفاظ کہے تو پھر یہ دیکھنے ذرا اس کے اوپر اسکرین کے اوپر مذہب میں عبادت کے طریقے۔ سب سے پہلے ہے جی حمد خوانی عبادت۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائی جو ہیں حمد خوانی، یعنی عیسائی مذہب میں عبادت کے طریقے تو بہت ہیں، لیکن یہ مختصر طور پہ اس کے دو طریقے یہ بیان کرتا ہوں جو یعنی کثرت سے اختیار کیے جاتے ہیں اور جن کا ذکر عیسائیت پر کی جانے والی اکثر بحثوں میں بار بار ملتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے حمد خوانی کی عبادت، جس سے یعنی جس طرح مسلمانوں کو جو ہے نا سمجھانے کے لیے پادری صاحبان نماز بھی کہتے ہیں، یعنی جس طرح دیکھیں نا یعنی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عیسائی روزانہ صبح اور شام کو کلیسا میں جمع ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص بائبل کی چند آیات کی تلاوت کرتا ہے اور دوسرے عیسائی ان آیات کو خاموشی سے سنتے ہیں۔ زبور کے نغمے گائے جاتے ہیں اور اس دوران اپنے گناہوں پر
ندامت کا اظہار کرتے ہوئے رونا جو ہے یہ ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس والے سے یعنی اس کو میں نے ابھی بتایا نا کہ اس کو یعنی پادری صاحبان جو ہیں یہ یعنی مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اس کو نماز بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس والے سے ایک ہے سکالر مسٹر ایف سی برکٹ یہ بیان کرتا ہے، اس کے بیان کے مطابق اس عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر روز صبح شام لوگ کلیسا میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں نے بتایا ان میں سے بائبل کا کوئی حصہ پڑھتا ہے، یہ حصہ عام طور پر زبور کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے۔ زبور خوانی کے دوران تمام حاضرین کھڑے رہتے ہیں۔ زبور کے ہر نغمے کے اختتام پر گھٹنے جھکا کر دعا کی جاتی ہے، اور اس دعا کے موقع پر گناہوں کے اعتراف کے طور پر آنسو بہانا ایک پسندیدہ فعل ہے۔ یہ طریقہ 30ویں صدی سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اتحانی شیز کی بعض تاریخیں ابھی تک باقی ہیں جن میں اس طریقے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر ہے روزہ، یعنی روزہ رکھنے کی آپ دیکھیں نا یعنی جو ہے نا کیا صورت ہے وہ بھی ذرا آپ سماعت کر لیں۔ روزہ عیسائیت میں روزہ کا تصور موجود ہے۔ انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں اور راتوں کا روزہ رکھا تھا۔ اس مذہب میں روزہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ روزہ کی ایک قسم وہ ہے جس میں صرف مائع اشیاء یعنی لیکوڈز وغیرہ کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے۔ روزہ کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جس میں مائع اشیاء کے علاوہ پھل اور سبزیوں کی اجازت ہوتی ہے، دیگر غذائیں استعمال نہیں کی جاتی۔ یعنی دیکھیں نا وہ روزہ اس انداز میں رکھتے ہیں کہ پھل فروٹ وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، باقی یہ جو ہے نا چولہے کے اوپر جو کھانا پکتا ہے وہ شاید یہ ابتدائی طور پہ ہم تو جب تک ہم نے یہ لٹریچر یہ عقائد عیسائی عقائد یا یہ ان کے رسومات عبادات کے طریقے خود اسٹڈی نہیں کیے تھے تو ہم الٹے اس بات کے اوپر ہنستے تھے کہ یہ کس طرح کا روزہ ہے کہ بھئی آپ پھل فروٹ کھائیں تو مقصد تو ختم ہو گیا ہے نا۔ تو اس کے مقابلے میں دیکھیں یہ روزے کا جو صحیح فلسفہ ہے، اچھا اس کا جو ہے طریقہ ہے، جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ دیکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں خود تو پھر دیکھیں نا یہ ساری چیزیں، نہیں تو پھر یہ جس کو تماشا کہا جاتا ہے ایک مزاح وہ دکھائی دیتا ہے جس طرح یہ کچھ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے روزہ کے ساتھ ساتھ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عیسائی جو ہے یعنی رسومات اپنا عبادت کے طریقے ان میں زکوٰۃ جو ہے اس والے سے بات کی تھی کہ انجیل میں ہے کہ جو اپنا عشر زکوٰۃ نمائش اور فخر کے لیے دیتا ہے، اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہو گئے۔ یعنی زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے اچھا اسی انجیل میں ہے کہ اگر کوئی دولت مند ہیکل کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے اور اس کے مقابلے میں کوئی بیوہ خلوص دل سے 2 دمڑی ڈالے تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دولت مند کی زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے یعنی اپنی طرف سے اپنے رفیق کی طرف سے آدھ مسکال والی زکوٰۃ ادا کی، اور زکوٰۃ نہ دینے والے دولت مندوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عذاب علیم کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دولت مندوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔
یہ اس میں بھی جو پہاڑی کا بعد ہے اس میں بھی میں نے اس حوالے سے بات کی تھی آپ کے ساتھ، اور اسی حوالے سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا تاکیدی حکم ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اور یہ اس قدر اہم ہے کہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، ایک تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، تم پر روزہ جیسے تم پہ اسی طریقے سے سابقہ یعنی قوموں کے اوپر بھی زکوٰۃ کسی نہ کسی صورت میں واجب تھی۔ تو یہ اس کی پھر ہے یعنی حمد خوانی کا طریقہ، روزہ وہ کس طرح رکھتے ہیں یا اس کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، پھر زکوٰۃ کی امپارٹنس کیا ہے کس میں اور اس کا طریقہ کیا ہے عیسائی مذہب میں۔ آگے ہے جی عیسائی مذہب کی رسومات، رسمیں کون کون سی ہیں عیسائی مذہب کی، یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ اس میں ہے سب سے پہلے بپتسمہ۔ بپتسمہ جب کوئی شخص یعنی عیسائیت قبول کرتا ہے تو پہلی رسم جو ادا کی جاتی ہے، پہلی رسم یہ اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ایک غسل ہے، یعنی عیسائیت کی پہلی رسم ہے، یہ ایک غسل ہے جو دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے والے کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر عیسائیت قبول کرنے والے شخص کو عیسائی نہیں کہا جا سکتا، یہ عیسائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس رسم کی پشت پر عقیدہ کفارہ کار فرما ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بپتسمہ لینے سے انسان یسوع کے واسطے یعنی یسوع کے واسطے سے ایک بار مر کر حیات ثانیہ پاتا ہے، موت کے ذریعے اسے اصل گناہ کی سزا ملتی ہے اور حیات نو سے اسے آزاد قوت ارادی حاصل ہوتی ہے۔ اس رسم کو بجا لانے کا طریقہ کیا ہے، یہ ذرا اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بپتسمہ لینے والے کو ایک کمرے میں اس طرح لٹا دیا جاتا ہے کہ اس کا منہ مغرب کی طرف ہو، پھر وہ اپنے ہاتھ مغرب کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے شیطان میں تجھ سے اور تیرے ہر عمل سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر وہ مشرق کی طرف منہ کر کے زبان سے عیسائی عقائد کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک اندرونی کمرے میں لے جایا جاتا ہے جہاں اس کے تمام کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور سر سے پاؤں تک ایک دم کیے ہوئے تیل سے اس کی مالش کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے بپتسمہ کے حوض میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر عیسائیت میں داخل ہونے والے سے 3 سوالات یعنی دریافت کیے جاتے ہیں کہ کیا وہ باپ، بیٹے اور روح القدس پر مقررہ تفصیلات کے مطابق ایمان رکھتا ہے۔ ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے ہاں میں ایمان رکھتا ہوں۔ پھر اسے حوض سے باہر نکال لیا جاتا ہے، اس کی پیشانی، کان، ناک اور سینے پر دم کیے ہوئے تیل سے دوبارہ مالش کی جاتی ہے۔ پھر اس کو سفید کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ بپتسمہ لینے والا تمام گناہوں کی علائشوں سے پاک ہو گیا ہے۔ پھر بپتسمہ پانے والوں کا جلوس ایک ساتھ کلیسا میں داخل ہوتا ہے اور پہلی بار عشاء ربانی کی رسم میں شریک ہوتا ہے۔ اب آتی ہے عشاء ربانی یہ رسم، یعنی عشاء ربانی، اس رسم کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، یہ بھی بڑی عجیب رسومات۔ تو یہ دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے کے بعد یہ اہم ترین رسم ہے اور یہ رسم حضرت مسیح کی قربانی کے یاد کے طور پر منائی جاتی ہے۔
حضرت مسیح علیہ السلام نے گرفتاری سے قبل حواریوں کے ساتھ ایک رات کھانا کھایا تھا۔ انجیل متی میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے، یسوع مسیح نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، اسے کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا کہ تم سب اس میں سے پیو۔ یہ ہے نا کہ مقدس ہم مشربی، یعنی عشاء ربانی کے جو دیے مقدس ہم مشربی اس کو کہا جاتا ہے، آخری عشائیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو روٹی توڑنے کی رسم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نیچے اس کی ڈیٹیل، یعنی مثلا یہ جو میں نے یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ تو کیا کہا کہ اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرے اس عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ لوکا نے اس میں اضافہ یہ کیا ہے کہ اس کے بعد مسیح نے حواریوں سے کہا کہ میری یادگار کے لیے یہی کیا کرو۔ اس رسم کو بجا لانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اتوار کو گرجا گھر میں دعاؤں وغیرہ کے بعد حاضرین ایک دوسرے کا بوسہ لے کر انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر روٹی اور شراب لائی جاتی ہے۔ پادری باپ، بیٹے اور روح القدس سے دعا کرتا ہے۔ اچھا، اور سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ پھر یہ شراب اور روٹی سب میں تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ اسے کھا پی کر مسیح کے کفارے کا عقیدہ تازہ کریں۔ یہ روٹی مسیح کے بدن میں اور شراب اس کے خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب قسم کی بات ہے۔ اچھا، یہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ اس کے دیگر جو نام ہیں عشاء ربانی کے، وہ دیگر نام یعنی اس رسم کے دیگر نام بھی ہیں، مثلا مقدس ہم مشربی، آخری شائع روٹی توڑنا۔ تاہم اس حوالے سے عشاء ربانی جو ہے وہ زیادہ معروف ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ یہ کہ یہ کیتھولک فرقہ جو ہے اس کے نزدیک، یعنی اس کے علاوہ 5 رسمیں اور بھی ہیں جو یہ ہیں کہ بیماروں کا مسح، پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اچھا، پھر مقدس احکام، یعنی جب کسی عیسائی کو چرچ کا بشپ بنایا جاتا ہے تو اس کو کتاب مقدس سے چند احکام سنائے جاتے ہیں۔ نمبر 4 شادی، اور نمبر 5 بپتسمہ دینے کے بعد اس کی یعنی توثیق ہو جاتی ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کنفرمیشن۔ یہ توثیق اس طرح ہوتی ہے کہ چرچ کا بشپ بپتسمہ دیے جانے والے شخص کے سر پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اب مقدس روح اس کے ساتھ ہے۔ تاہم یہ جو ہے نا پروٹیسٹنٹ فرقہ، یہ جو ابھی میں نے 5 مزید جو رسمیں جو تھیں جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، ان کو نہیں مانتا کہ ان کا موقف یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ عشاء ربانی اور بپتسمہ صرف یہی 2 رسمیں ہیں جو کتاب مقدس سے ثابت ہیں، باقی 5 رسمیں کلیسا کی گھڑی ہوئی ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ تھا جی عشاء ربانی۔ آگے عیسائیت کے اہم تہوار، اس میں عام تہواروں میں کرسمس، کرسمس
یعنی یہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ عیسائی اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کہتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے متعدد مر کر زندہ ہونے والے دیوتاؤں کی ولادت بھی اسی تاریخ کو ظاہر کی جاتی ہے۔ الغرض عیسائی رب نے عیسائیت کو دوسری اقوام میں مقبول بنانے کے لیے ان نظریات کو اپنے مذہب کے اندر داخل کر لیا۔ تو بہرحال اس دن کو بڑا دن بھی کہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ دن یعنی 25 دسمبر سال کے بہت ہی چھوٹے دنوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس دن چونکہ وہ پیدا ہوئے تھے جو ان کے نزدیک سب سے بڑی شخصیت ہیں، اس لیے اس دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کو اس دن سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کو وہ طائف بھیجتے ہیں۔ تو کبھی اگر آپ لوگوں کا اتفاق ہوا، میرا ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ کراچی میں نے یہ دن ان کو مناتے دیکھا، تو بڑے وہ واقعتاً ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، جو وہاں پہ موجود ہو گفٹ کے بغیر وہاں سے وہ باہر نہیں نکلتا، یعنی گفٹ لیے بغیر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اتوار کا دن یعنی سنڈے جسے کہا جاتا ہے، عیسائی اس دن کو بھی اپنا مقدس جانتے ہیں۔ اس دن گرجا گھروں میں جمع ہوتے ہیں۔ دراصل سنڈے ہندو میں اتوار جو ہے یہ سورج کا دیوتا یعنی سورج کے دیوتا کا دن تھا۔ یہ اسی طرح دیگر جو ہے نا مشرق قوم ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے سنڈے یعنی سورج کا دن، تو گویا کہ جو لوگ سورج کی پرستش یا اس طرح اس کا جو شرک کرتے تھے ان کے لیے بھی یہ دن بڑا جس طرح کہ اس کا نام ہے مقدس ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے ایسٹر کا تہوار۔ ایسٹر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے تیسرے دن یعنی 21 مارچ بروز اتوار زندہ ہو گئے تھے۔ احیاء ثانیہ کی خوشی میں عیسائی 21 مارچ یا اس کے بعد پہلے اتوار کو ایسٹر مناتے ہیں۔ اس کو ایرانیوں نے نوروز کر کے منایا، ہندو نے اسے بسنت کا دن ٹھہرایا۔ اسی طرح مصر و آئرلینڈ کے لوگ ایسٹر کے بہار کی دیوی آسٹر کی پرستش کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔